اگر ہماری کارکردگی نہ ہو پھر ہم یقیناً استعفیٰ دیں گے. جو برسوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ ہم نے 2 سال میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. السلام علیکم ناظرین، واچنگ دی ادر سائڈ اینڈ آئی ایم ملینا شگری. ناظرین، اس ہفتے کراچی میں پھر سانحہ پیش آیا. ہم دسمبر 16 کی بات کرتے تھے. پشاور کے سانحے کے بعد ہم نے کیا سیکھا، کیونکہ ہم بڑی جو مذمتی بیانات ہوتے ہیں یا جوائنٹ انٹروگیشن ٹیمز ہوتی ہیں وہ تو تشکیل دے دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار دہشت گردوں کی جانب سے اس قسم کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، اور جتنی سکسیسفل یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ان کی طرف سے نظر آ رہے ہیں اتنی ہی بڑی فیلئر ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کی نظر آتا ہے. اس ہفتے کا جو واقعہ پیش آیا، جو سانحہ پیش آیا، اسماعیلی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. آئی وونٹ کال دیم اسماعیلی کمیونٹی، آئی جسٹ کال دیم پاکستانیز کو پھر ایک بار نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس بار تقریباً 45 سے 46 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. بہت ہی باربیرک یہ ایکٹ تھا جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا کراچی میں، اور اسپیشلی وہ صفورہ گوٹ کی پٹی جہاں پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑے واقعات دیکھنے میں آئے اوور دا ٹائم، اور بار بار ایس ایس پیز کی کانوائز کو ٹارگٹ کیا گیا. وہی روڈ لیڈ کرتی ٹورڈز ملیر کینٹ. ہائیلی سیکیورٹائز ایریا ہے، پولیس کی چوکیاں ہیں، رینجرز کی چوکیاں ہیں، لیکن دن دہاڑے 6 سے 7 تقریباً دہشت گرد آتے ہیں، بس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پوائنٹ بلینک پہ لوگوں کو اس طرح سے بے رحمی سے مارا جاتا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے آج کہ ہم کہاں کیا کیونکہ مذمتی بیانات دے دینا بڑا آسان ہوتا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ اس میں فلانا انوالوڈ ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جو ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں وہ کسی کنکلوژن کی طرف آئیں. کبھی ان کی کنکلوژن سامنے نہیں آتے، کبھی ان کے نتائج سامنے نہیں آتے. ہمارے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو فنڈنگ کی جا رہی ہے اس کا علم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں. ہم کچھ ایکشن نہیں دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے بہاف پر. آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، اور اسپیشلی کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہماری پولیس ہے، جس کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ دا سول فورس آف اے اسٹیٹ وچ از ریسپانسبل فار دا پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم، اور جو کہ جس کی ڈیوٹی ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، وہ ہمیں پروٹوکول پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. VIP پروٹوکول کے لیے ہم ڈیزائن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ہماری کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے. آج اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے افضل علی شگری صاحب کو، فارمر IG پولیس سندھ ہیں. السلام علیکم افضل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اینڈ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار بوتھ آف یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. شگری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ہم جس طرح سے ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا، بار بار اس قسم کے اقدامات اور اس قسم کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں پا رہے ہیں. میں جو عرض کر رہی تھی کہ پولیس کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جی قائم علی شاہ صاحب پہنچے، 24 کوئی کہتا ہے 24 پولیس موبائلز ان کے ساتھ تھی، پروٹوکول اتنا بڑا، اتنی لمبی لمبی ان کی موٹرکیڈ ہوتی ہیں. ہم نے کیا پولیس کو کبھی ڈیزائن ہی نہیں کیا اس طرح سے کہ ان کو ٹرین کیا جاتا کہ آپ سیکیورٹی کے لیے مامور ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پروٹوکول موومنٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ ڈیزائن کی بات نہیں ہے، پوزیشن ساری یہ ہے کہ آپ اس پولیس فورس کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں. کراچی کی جو پولیس فورس ہے اگر اس کو دیکھا جائے، ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں، اس کے پیچھے 150 سال کی تاریخ ہے. یہ آج کی فورس نہیں ہے، اٹ ہیز 150 ایئرز آف ہسٹری، اور اس کی ورکنگ کا ان کے پروسیجر ہیں، سسٹمز ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ فار ڈیکیڈز ہم نے پولیس میں، اور آئی وڈ سے براڈر ٹرم میں کرمنل جسٹس سسٹم میں ہم نے انویسٹ نہیں کیا. اینڈ دیٹ انکلوڈس دا پولیس، دی پروسیکیوشن، دی کورٹس اینڈ دین دی پریزن ڈپارٹمنٹ. ہم نے اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. پاپولیشن بڑھتی چلی گئی ہے. میں کراچی کی پولیس کے بارے میں اسپیسیفک بات یہ کروں گا، جب میں کراچی پولیس کا چیف تھا، دیٹ واز ان 1988-89، اس وقت جو ہے پولیس فورس کو تقریباً 28,000 یا 29,000 تھی. اینڈ وی ور ویری انہیپی کہ جی یہ بہت کم ہے. اور ہم نے کیلکولیٹ کر کے کہا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے آپ کو دس پولیس شوڈ بی منیمم 60,000. پھر انہوں نے کوئی 10-12,000 رینجرز لے آئے، لیکن رینجرز از ناٹ پولیس، اٹ از اے بیک اپ فورس. پھر یہ ہوا کہ نئے پولیس اسٹیشن بن گئے، اور اب وہ پولیس اسٹیشن میرا خیال ہے جو اس وقت کو 50 تھے اب 120 ہو گئے ہیں، اور پولیس کی تعداد
میرا خیال ہے پچھلے 6 مہینے تک 30,000 تھی ان کی ویب سائٹ کے مطابق. بالکل. جب شور شرابہ بہت ہوا تو 5,000 لوگ انہوں نے اور بھرتی کیے ہیں. 35 لیکن ساتھ ہی کچھ 8,000 لوگ جو ان کو یہ پروٹوکول اور سیکیورٹی ڈیوٹی پہ لگا دیے. زیادہ چنک تو کنزیوم ہو رہا ہے. اب وہ جو پولیس اسٹیشن جو بنے ہیں ان ہر پولیس اسٹیشن میں ایک چھوٹا سا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا آن دا اسٹریٹ پولیس کی تعداد کم ہو گئی. آبادی منسٹری آف انٹیریئر کی جو رپورٹ ہے سیکیورٹی جو رپورٹ انہوں نے کی تھی پلان کیا تھا اس میں انہوں نے آبادی لکھی ہے 27 ملین ویئر ایز نارملی یہ کہتے ہیں اندازہ ہی ہے یہ تقریباً 2.5 کروڑ ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جو ساری دنیا میں پولیسنگ ہے شہروں کے اندر اور جو کوئی سوائے پولیس ورک کے اور کوئی کام نہیں کرتے اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 100,000. تو آپ جہاں 1 لاکھ آدمی کی ضرورت ہے وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30,000 آدمی کام کریں. مطلب جہاں 10 مزدور نے کام کرنا آپ 3 مزدور کو کہتے تم کام کر لو. یہ بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے. اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس. بالکل. لیکن ہم نے نہیں کیا ہے اور ہم نے یہی حال ہماری عدالتوں کا ہے. وہاں پہ کراچی میں ایک عدالت کے پاس 2,500 3,000 کیسز ہیں. ان کے پاس وقت نہیں ہے. عدالتوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. کرمنل جسٹس سسٹم اور ایڈمنسٹریشن کی جو کہ ایک بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ایپیتھی کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد کو بن کے 50-60 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں. اسلام آباد میں آج بھی سیشن جج عدالتیں ایس ایس پی کا دفتر جو ہے شاپنگ پلازا کے اندر ہے کرایہ میں. ایبسلیوٹلی. جنرل صاحب میں یہ چیز آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. جو obviously since پاکستان انسیپشن یہ چیزیں نئی نہیں ہیں, اوور نائٹ نہیں بنی. کرمنل ہم جسٹس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. کہاں کہاں آپ لوپ ہولز دیکھتے ہیں, کہاں کہاں وہ گرے ایریاز تھے جو کہ شگری صاحب بھی اپنے ٹائم کے حوالہ دے رہے ہیں, ان ٹائم سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی بھی نظر آئی جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جی آگے 40-50 ایئرس فرام ناؤ ہم کس طرح کے دن دیکھ رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شگری صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل وہ درست ہیں اور انہوں نے بات کی ہے بہتری کی کہ تعداد بڑھنی چاہیے تھی, ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے تھی, وسائل ان کو بہتر دینے چاہیے تھے. ٹرانسپورٹ آج بھی آپ ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں کہ دھکا لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو, تو وہ چیزیں تو چلے نہیں ہوئی. لیکن ہوا کیا ہے کہ اوور دی ایئرز پولیس جو ہے وہ تھورلی پولیٹیسائز کر کے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ٹوٹلی ریڈیوس کر کے رکھی. اب جتنی ہے بھی وہ اپنے سائز کے مطابق ڈیلیور نہیں کر رہی. ایک تو آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیا کہ پروٹوکول ڈیوٹیز وغیرہ بڑھی ہیں, ان کی پروٹیکشن دے رہے ہیں, کسی کو کچھ لگے ہیں وہ پولیٹیشنز وغیرہ کو پروٹیکشن دیتے ہیں انہیں کے پیچھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں جو ایس ایس پی ہے وہ فلاں کا آدمی ہے, اس لیے اس کو یہاں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. پی 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 کے بعض بڑوں کے نام آتے ہیں. اگر ان بنیادوں پہ آپ لوگوں کو ٹرانسفر کریں اور ان کو اپوائنٹ کریں یا اپروپریٹ لوگ آپ اپنے سامنے نہیں لے کے آتے جن کو آپ استعمال کر سکیں صحیح معنوں میں ان کاموں پہ, تو لازم آپ یہی سوچیں گے کہ بھی آپ اس کاز سے سنسیئر ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. بارہا ایپیکس کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سے پوچھے بغیر آپ ان لوگوں کو جو کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ٹرانسفر نہ کریں. لیکن اچانک آپ کو ایک انسٹرکشنز نظر آتی ہیں, چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان 2 کو میں نے سسپینڈ کر دیا ہے, ان 2 کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے, یہ ٹھیک نہیں کام کر رہا تھا, وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا. آئی جی کو بھی سبکدوش کر کے ایک دم سے بحال کیا. یہ اس کی ٹوٹل نیگیشن ہے جو آپ اپنی ایک پلان آپ نے بنائی ہے, ایک پروٹوکول آپ نے طے کیا کہ ایسے کریں گے. تو اس میں یہ ایک تو بہت بڑا آپ ایک اس میں خامی دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ایک ول نظر آتی ہے, پولیٹیکل ول کی کمی نظر آتی ہے کہ آپ واقعی اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے. چنانچہ آپ پولیس کو اسی طرح اپنی مرضی کی تابع رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا ایشو ہے, پچھلے 1.5 سال سے جو آپریشن چل رہا ہے اس میں سینکڑوں نہیں اب ہزاروں کے حساب سے ہو گئے لوگ جن کو پکڑ کے, تو آپ نے انٹیروگیشن کر کے کیسز بنا کے ان کو پولیس کے حوالے, رینجرز پکڑتے ہیں پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکا. اور ٹرائل نہ ہونا ایک علامت ہے آپ کی اپنی لیک آف پولیٹیکل ول کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے. شاید کورٹس کا بھی کچھ مسئلہ ہو, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ایک ٹیررسٹ کو, ایک جرائم پیشہ آدمی کو تسلی دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر لوگ باہر نکل آتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ بے فکر رہیں,
اندر اگر سال کاٹنا پڑتا ہے 1.5 سال، بالآخر یو ول بی اے فری مین. یہ چیز جو ہے یہ قطعاً اس کی کوئی یعنی کوئی ایسی اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ٹروپس کو ڈیمورلائز کرتی ہے یہ چیز، اور اس کو جرائم پیشہ آدمی کو یہ انکریج کرتی ہے. بس جنرل صاحب ابھی جو ہم نے پورے حالات میں ایک نیشنل ایکشن پلان آتے ہوئے دیکھا جس کا بڑا حکومت نے بہت اس کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی ایک اگین اس ہفتے کا جو انسیڈنٹ ہوا ملٹری کورٹ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. از دیر اینی ہوپ کہ کوئی امید ہے وہ ان بے بس لوگوں کے لیے؟ اس میں تو آلریڈی ریورسل شروع ہو چکی ہیں. دیکھیں جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنی تو بڑا زور شور تھا، اور پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں اس پہ ویکلی بریفنگز لوں گا تاکہ ہم پروگریس چیک کر سکیں کہ کیا ہوا. وہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ہوئی، اس کے بعد بریفنگ ہوئی، نہ کوئی ذکر آیا، اور لوگ بالکل پھر مست ہو کے بیٹھ گئے. بالکل یعنی دوسرے لفظوں میں نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنائی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی سپرویژن رہی نہیں. آپ نے کہا جی ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ اس میں پولیس، آرمی یا رینجرز اور دوسری طرف ساتھ سول گورنمنٹ ہے. مشینری سول گورنمنٹ کی ہے وہاں پہ. اگر وہ وہاں پہ کوئی وہ تعاون نہیں اس طرح کر رہی یا وہ صرف اپنے طور پہ اسی طرح پولیس کو رگڑ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن یک طرفہ تو ہو نہیں سکتی. جیسے شگری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ رینجر جو ہے وہ ایک بیک اپ فورس ضرور ہے، لیکن ان کے پاس ایسے قوانین نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو الٹیمیٹلی ٹرائل کروا سکیں، ان کو لے جا سکیں. وہ بالآخر انٹیروگیشن کے بعد پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت چلنا تھا آگے وہ نہیں چلا. پھر آپ نے نیکٹا کو فعال کرنا تھا، نیکٹا بھولی گئی دنیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ اس سارے قصے سے جو بالکل ریلیونٹ اور بڑا اوور رائڈنگ فیکٹر ہے وہ تھا جو آپ نے ایک انٹیلیجنس کا ڈائریکٹریٹ بنانا تھا، جس نے پورے ملک میں آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن کریکٹ کر کے اس کو کوآرڈینیٹ کر کے ایکشنیبل شکل میں لوگوں کو آگے دینی تھی، تاکہ ہر صوبے میں اس کا وہ آئے اس کا بنے کچھ نہیں. بالکل وہ سامنے آئی نہیں. تو اس کی بھی ذمہ داری کس کو جاتی ہے؟ اس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. اب آپ نے اگر یہ ساری چیزیں اعلان تو کر دیے، ان پہ عمل نہیں کیا، تو پھر آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ جو کر رہے تھے پہلے وہی کرتے جا رہے ہیں، نتائج آپ مختلف مانگ رہے ہیں. جنرل صاحب وی آر ٹو بزی سائننگ اگریمنٹس ود چائنیز گورنمنٹ، اور کافی ہمارا تو سارا فوکس اکنامک کوریڈور کی طرف آ گیا. ہم تو اس دن بھی جس دن یہ کراچی میں سانحہ پیش آیا اس دن بھی ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس دیکھ رہے تھے. آپ پولیٹیشنز کی دیکھیں، ان کی یعنی ایک جو اس قصے کی اہمیت ان کی نظر میں ہے. جب یہ واقعہ ہوا اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت وہ کہتے ہیں جی کوریڈور ہم ڈسکس کریں گے 2 گھنٹے بعد. پہلے حکومت ہمیں بریف کرے کہ آخر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اب نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی آپ نے، یہ کیا تھا، کیا ہوا؟ بالکل یہ کسی نے اس کا محاسبہ کیا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں. بالکل وہ اور ہی باتیں چلتی نہیں. نتیجہ یہ کہ آپ اٹھ کے تو 2-4-5 گھنٹے گزار کے چلے گئے. چلیں اب شکری صاحب، یہ جو سانحہ پیش آیا آپ نے ہائی لائٹ کی اپنے ٹائمز کی، وہی پولیس کی جو ہم ریفریشر کورسز کی بات کرتے ہیں، جو ہم ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے پولیس آفیسرز کو دے رہے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی بھی پولیس جو ہے وہ ریفارمز کر رہی ہے. سندھ کیوں اتنا محروم رہ چکا ہے؟ سندھ کی پولیس کی ٹریننگ وغیرہ کیوں نہیں اس طرح سے کی جا رہی ہے؟ اور کیا کبھی ہم سٹیج پہ دیکھ سکیں گے ان آفیسرز کو؟ نہیں، آپ صرف سندھ کی بات نہیں ہے. آپ یہ اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ باقی ملک امن ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے. وہاں بھی یہی حال ہے. نہیں بالکل پولیس والے مارے جا رہے ہیں وہاں. تو حال یہ ہے کہ پولیس والا شہید ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی منسٹر اس کی جنازے پہ نہیں جاتا ہے. یہاں تو اونرشپ کا یہ حال ہے کہ بھیگے کی. نہیں تو میں بالکل یہ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہم اوور آل ہر صوبے سے. بالکل ڈو ناٹ سارٹ آف آئی تھنک پن پوائنٹ دی سندھ پولیس فار دیٹ. سندھ پولیس کے اپنے ایشوز ہیں. میں کراچی پولیس کی بات کر رہا ہوں، اور کراچی پولیس جو ہے میں نے آپ کو کہا اپنی تمام خرابی کے باوجود اٹ کین اسٹل ڈیلیور. لیکن ان کو ڈیپولیٹیسائز کرو، اسٹرانگ وہاں پر ایک آئی جی رکھو، اور اس آئی جی کو ایمپاور کرو. اگر اس کو کبھی سسپینڈ کرتے، کبھی لاتے ہیں، کبھی لے جاتے ہیں، اف یو ٹریٹ پولیس مین ایز یور پرسنل سرونٹ تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی ریزلٹس. آپ اس ڈیسیژن پہ کیا کہیں گے؟ ایس ایس پی راؤ انوار صاحب جب عہدے پہ تھے اور انہوں نے فوراً وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے بعد ان کو فوراً عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایک دم سے ایک ریئیکشن آیا، چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا اور کہا کہ نہیں جی ان کی مطلب وہ ایک اتھارٹی نہیں تھی اس طرح کی پریس کانفرنس کرنا. انڈر پولیٹیکل پریشر اس کو ہٹایا گیا. اگر اس نے فرض کرو کوئی ایسی بات کہہ دی تھی وچ واز بیونڈ ہز سارٹ آف اتھارٹی تو پھر چاہیے تھا کہ اس کو چارج شیٹ کرتے اور اس کے خلاف کارروائی کرتے اس بات کی. لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے، جو کارروائی کر رہا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے گھر بھیج دیں.
بالکل ابتدائی رپورٹ اور جو تحقیقات کی ذمہ داری بھی کیونکہ اب راؤ انوار صاحب کو ہی دی گئی ہے. ایک بریک کی طرف چلوں گی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمیں بات کرنی ہے اسی حوالے سے کہ جو را کا نام لیا جا رہا ہے اس پورے ثانیے کے پیچھے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ را ملوث ہے اس انسیڈنٹ میں یا ٹریسز کال ٹریس ہو رہی ہے, ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے اور وہ پریس کانفرنس کا بھی میں حوالہ دوں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. Nazreen, welcome back. You're watching The Other Side and we're in conversation with Afzal Ali Shikri Saab and General Retired Amjad Shoaib Saab. Break se pehle hum baat kar rahe the, Shikri Saab, it all started off with Rao Anwar's press conference. آپ نے کہا under pressure انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ جی سرٹن پولیٹیکل پارٹی جس کی کنیکشن ہے ود را اور ٹرینڈ ہے ان کے لوگ, را ٹرین کر رہی ہے ان کو, یہ کہنا کہ جی وہ سرٹن پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے. آپ نے بھی ایئرز بیک کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ از ناٹ اے پولیٹیکل آرگنائزیشن بٹ اے ٹیررسٹ ون. آپ کو لگتا ہے کہ میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ. I analyzed the working of that party and then I raised certain questions کہ why are they involved in violence and that's it. لیکن اس کو بعد میں پھر ٹوسٹ کر کے میڈیا نے کہا کہ جی کہ میں نے ان کو یہ اچھا بٹ سرٹن وائلنس میں وہ انوالو تھے. ڈیفینیٹلی ان کی جو اسٹرکچر جو تھا وہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور اس میں کیا تھا. لیکن اب تو 27 سال پرانی رپورٹ ہے, مجھے بہت سی تفصیلات معلوم نہیں ہیں. براڈلی یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ میں نے, اور اس قسم کی رپورٹ نے ہم ہر آرگنائزیشن کے بارے میں بھیجتے بھی ہیں, کوئی ایسی دس از ناٹ اے نیو تھنگ. اچھا, اور وہ کس طرح سے وہ ورک کر رہی ہے, اس کی کیا ایشوز ہیں, اور پھر جو آپ کی پالیٹکس کے اندر کرمنلائزیشن جو ہوئی ہے انفارچونیٹلی, اور اٹ از ناٹ اونلی ٹو بی فیئر ٹو ایم کیو ایم, اٹ از ناٹ اونلی دی ایم کیو ایم, دی ادر پارٹیز آلسو دیر ور کرمنل ایلیمنٹس ہو گیٹ ایسوسیٹڈ ود دیم. تو یہ ایک فیکٹ آف دی لائف ہے, اس کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اب رہ گیا یہ کہ راؤ انوار نے بڑے سیریس چارجز لگائے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ یہ 2 لوگ ہم نے پکڑے ہیں, لیکن صرف اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ایم کیو ایم کو کنڈیم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اس نے چارجز لگائے ہیں, جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے, وہ فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور اس کے اندر انکوائری ہونی چاہیے, اس کے اندر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ بی ٹیکن ٹو دی لاجیکل کنکلوژن. آپ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم مختلف پارٹیز کو لیبل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر وہ پراپرلی انکوائری ہو کے کنکلوڈ نہیں کرتے ہیں, بعد میں انہی کے ساتھ جا کے ہم لوگ بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ پھر ویئر از دا فالٹ. تو بٹ شکری صاحب جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ملیٹنٹ ونگز ہیں تو رینجرز کا آپریشن جو ہے ٹورڈز دس جسٹ اگینسٹ ون پارٹی, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سچویشن میں اٹس ناٹ اگینسٹ ون پارٹی, یہ بھی بات غلط ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں اس میں لیاری میں بہت ایکشن لیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے جو پٹھان پاپولیشن جو ہے جہاں پر جگہ جگہ کے اوپر جو ہے آپ کے پختون, ان کے خلاف بھی بہت کارروائی کی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے. اچھا ارے کہ ویئر ایز آئی سے کہ جی کہ آپ کیا کہتے ہیں صرف ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کریں کہ صرف ان کے یہاں وائلنس ہے, دیٹ از رانگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات غلط ہے کہ انہوں نے صرف ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کی ہے, انہوں نے اکراس دا بورڈ کارروائی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ہوا یہ کہ کچھ کارروائیاں جو ہائی لائٹ ہو گئی اس میں کوئی تھوڑی سی انڈسکریشن ہو گئی, اس کو بہت ہائی لائٹ کر دیا, بہت شور شرابہ. بٹ یہ انسیڈنٹ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزوں کو ذرا ایکسپلین کروں. دیکھیں وہاں پہ لیاری سے جو پکڑے جن کی عموماً افیلیشن پی 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 سے بتائی جاتی ہے وہ کچھ 670 کے قریب ہیں, اور جو ایم کیو ایم کے پکڑے ہیں جن جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایم کیو ایم سے ہیں افیلیٹڈ, وہ کچھ 712 کے قریب ہیں. یہ لیٹسٹ فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں. چنانچہ ان میں فرق فگرز وائی کوئی اتنا خاص نہیں ہے. اور اسی طرح جو پروسکرائبڈ ہیں یہ آرگنائزیشنز یا جن پہ بین لگا ہوا ہے, ان کے لوگ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑی حد تک پکڑے ہیں, ان میں بھی تقریباً 465 کے قریب وہ لوگ ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ہر طرح کے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں, جو کہ سیکٹیرین تھے وہ بھی ہیں, کوئی 200-250 پکڑے ہوئے, اور بہت کچھ ہے. یعنی اگر آپ تعداد دیکھیں تو وہ ہزاروں سے ہے, یعنی 5-4 ہزار سے اوپر ہے تعداد. وہ فرق ایک ہے کہ ایم کیو ایم کا جیسے ہی کو پکڑا جاتا ہے وہ واویلا مچانے کے لیے سب میدان میں کود پڑتے ہیں. ان کا میڈیا ہے وہ باقاعدہ اس کو آرکیسٹریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس اور شور شرابہ. لیاری والے پریس کانفرنس نہیں کرتے, لیاری کا کوئی ان کا اپنا میڈیا سیل نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت والے یا سپاہ صحابہ والے ہیں
وہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی کوئی میڈیا سیل نہیں ہے کہ آ کے کوئی جسٹیفائی کریں. تو آپ کو صرف نظر آتا ہے وہاں پہ وہ جو میڈیا پہ آ کے واویلا مچا دیتا ہے, ہم کہتے ہیں جی صرف MQM کو پکڑے جا رہے ہیں, جبکہ ایسا قطعا نہیں ہے. جیسے شگری صاحب نے بتایا کہ میں تو ایکچوئل تعداد لیٹسٹ میں نے حاصل کی وہاں سے, تو وہ ان میں وہ تعداد سامنے رکھے ہیں تو بڑا 19-20 کا فرق نظر آتا ہے کہ پیپل پارٹی والے بھی جو ایفیلیٹڈ ہیں وہ اتنے پکڑے. اچھا, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن ختم ہو جانا چاہیے کہ MQM کے خلاف آپریشن ہے, کیونکہ فیکٹ یہ ہے کہ تقریباً ہر طرح کے لوگ ہیں وہ پکڑے ہوئے اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے. دوسری جو چیز آپ نے بات کی را کی انوالومنٹ کی, اچھا جو را انوار نے کی پریس کانفرنس, انفیکٹ میرے خیال میں اس کی وقت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی نئی بات اس میں نہیں بتائی. اس نے جن لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اس نے کہا جی کہ یہ ان کا را سے تعلق رہا ہے, اور انہوں نے ایک نے 1992 میں جا کے, دوسرے نے 1994 میں جا کے ٹریننگ کی. یہ چیز ہمیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو 92 سے پتا تھا. جب 92 میں ہم نے پہلا آپریشن کیا تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو وہاں سے ٹریننگ کر کے آئے ہوئے تھے, اور یہ انہی میں سے ہیں. اب یا تو وہ کوئی ایسا پکڑتا جو یہ بتایا جاتا کہ جی یہ 2015 شروع میں جا کے ٹریننگ کر کے آیا ہے, تو آپ کہتے کہ آج کا لنک موجود ہے. میرے اپنے ٹرپس لگے ہوئے تھے اس میں 92 کے آپریشن میں اس وقت کوئٹہ میں GOC تھا, وہاں سے بھیجے تھے ٹرپس. اس وقت ہمیں 3 کیریکٹرز کا پتہ چلا کہ یہ انڈیا سے ٹریننگ لے کے ہیں. ان میں ایک ریحان کانا تھا, ایک جاوید لنگڑا تھا, ایک معین ٹنڈا تھا, اس طرح کے نام تھے کچھ لوگوں کے, اور یہ تینوں اس وقت انڈیا بھاگ گئے تھے. اچھا, بعد میں جاوید لنگڑا وہاں رہ گیا اور یہ غالباً ریحان آیا واپس, تو یہ مارا گیا کسی مقابلے میں, یہ کچھ اس طرح ہوا. پھر میرے ٹرپس واپس آ چکے ہوئے تھے. یہ بعد میں آپریشن ایبرپٹلی ختم کیا کیونکہ کولیشن پارٹنر تھے نون لیگ کے یہ. تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ بات پرانی تھی کہ اس زمانے سے ان کا لنک موجود تھا. اچھا, اب بعد میں جب آپ ثبوت کی بات کرتے ہیں کہ جی ابھی را کا ذکر آ گیا, ثبوت کہاں, پہلے ہم جو اینالسٹ تھے وہ تو صرف قوائف جو سامنے آتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو الطاف حسین کی تقریریں ہیں جو کہ انہوں نے مختلف وقتوں پہ کی ہیں. ایک انڈیا میں بھی کی ہوئی تقریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کا بننا یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے اور اس کو یہ ہمارے ڈویژن آف بلڈ کر دی اور یہ کر دی. اچھا, اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن آپ اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ ٹارگٹ انالیسس کروں, آپ کے مہران بیس پہ اٹیک ہوا, آپ کے مناس بیس پہ اٹیک ہوا. مہران بیس پہ جیٹ فائٹرز کھڑے تھے اور طالبان جا کے آپ کے اورین ایئر کرافٹ جو ہے ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, جیٹ فائٹر کو نہیں کرتے. اورین سے طالبان کو کیا خطرہ ہے؟ اورین صرف سب مرین کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اس کو ٹارگٹ کسی نے اسائن کیا ہے, اس کو فوٹوگراف مہیا کی ہیں, اس کو گائیڈنس دی ہے. اسی طرح مہران یہ جو مناس بیس تھا جو کامرا میں کیا, اس میں وہ سیدھا جاتے ہیں اور جا کے وہ فائر کرتے ہیں راکٹس اس پہ ایویکس کے اوپر جو کہ ہمارے یہ ایئر کرافٹ کو ہوا میں گائیڈنس دینے والے ایئر کرافٹ ہیں. جنرل صاحب اگین یہ بڑے منظم طریقے سے کیے جا رہے ہیں اور بار بار یہ دہشت گرد آپ کو باور کرانے کہ یو بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ یو ناٹ کیپیبل آف پرووائڈنگ سیکورٹی. ہاں, یہ مطلب دوسری طرف آپ کو یہ بھی ہے, لیکن نہیں, اور اگر ہم بڑے سالوں بعد اگر ہم ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ را ہے, ہمیں انٹرنل تھریٹس ہیں یا ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ انڈیا اسپیسیفک چیزیں تھیں, اورین سب مرین کے خلاف ایویکس ایئر میں آپ نے استعمال کرنے ہیں, چنانچہ یہ ٹارگٹ اسائن آپ نے کیے. پھر جب یہ کراچی کا واقعہ ہوا ایئرپورٹ کا, اور جب اس کے بعد آپ نے ضرب عزب لانچ کی تو اس وقت بھی آپ نے یہ واویلا نہیں مچایا کہ انڈیا باوجود اس کے کہ ان لوگوں سے وہ انجیکشنز اور چیزیں نکلی, وہ ویپنز نکلے جو کہ انڈیا میں صرف انڈیا اسپیسیفک انہی کے سپاہی یوز کرتے ہیں, ان کے لوگ یوز کرتے ہیں, وہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی اور انہوں نے دکھائی. اس کے باوجود یہ الزام نہیں کھڑا کیا گیا جب تک کہ ہمیں کوئی پراپر پروف نہیں ملے. اور پراپر پروف ملنے شروع ہوئے ہیں یہ پشاور کے اسکول کے واقعہ کے بعد. اس میں آپ نے انٹرسیپٹس لی ہیں, اس میں آپ نے یہ جو ان کے ٹیلی فونز کی کنورسیشنز ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں, وہ جا کے اشرف غنی کو سنوائی ہیں, وہ آپ نے وہاں پہ ان کو نیٹو والوں کو دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اجیت ڈوبل جو ان کا نیشنل سیکورٹی کا انچارج ہے, اس کی بعض جگہوں پہ یونیورسٹی میں اس نے تقریریں کی یا کچھ جگہوں پہ اس نے ایڈریس کیا, وہ جو اس کی چیزیں ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں اور وہ آج انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہوئی ہیں. وہ ڈیلی میل والوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہیں جبکہ ڈیلی میل کو کہیں سے وصول ہوئی.
اس نے غالباً جو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی چائنیز اسٹوڈنٹ سے اس نے لی. اچھا وہ اس میں وہ جی ڈوول واضح کہتا ہے کہ ہم اگر پاکستان ان طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے یا یہ کسی ٹیررسٹ کو دیتے ہیں اگر 1000 روپیہ یا 1 لاکھ دیتے ہیں تو ہم 18 کروڑ دے سکتے ہیں ہم کو. یہ ان کو پاکستان کو سمجھنا چاہیے. سو وہ پیسے کا بھی اس میں بتاتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, سیکٹریل ایشو کی بھی بات کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو آپ پھر باقی ثبوت تو وہ حکومت کے پاس آفیشلی موجود ہوں گے, لیکن یہ تو ایک پبلک نالج کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک ان کا آرمی چیف ہے, میں اس کا نام بھی بھول گیا, اس نے بھی کہا, اس نے اسٹیٹمنٹ, یہ وی پی سنگھ ہے, وی پی سنگھ جس نے کہا کہ بلوچستان میں ہم کرا رہے ہیں. تو اس نے کہا جی ہم نے تو باقاعدہ کیا کہتے ہیں وہاں پر سیل قائم کیا اس کام کے لیے. وہ ایڈمٹ کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن ہم کہہ نہیں رہے, ہمیں کہنا چاہیے, اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا. لیکن کہنے کے بعد ایکشن ابھی بھی لیک کرتے ہیں نا. پوائنٹ یہ کہ اب ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جو انفارمیشن آ رہی ہے. راؤ انوار نے, میں سر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جی ریسنٹلی بھی کچھ لوگ گئے اور اس نے کچھ نام بھی بتائے تھے. میرا خیال ہے ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو نگیٹ کرنا یا اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. بٹ شکری صاحب, جہاں پر آرمی چیف کلیئرلی بول دیتے ہیں کہ اگر را کی انوالومنٹ ہے اس چیز میں یا ٹریسز آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی پولیٹیشین نے ابھی تک سپورٹ کیا اسٹیٹمنٹ کو؟ کس کی؟ یہی آرمی چیف کی یا را کی انوالومنٹ کی؟ اب مجھے نہیں پتا یہ پولیٹیکل لیول کے اوپر کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ آئی, اب فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی داعش کی انوالومنٹ ہے یا اور ڈی جی ISI جب بھاگے جاتے رہے افغانستان, یہ ثبوت کے ساتھ جاتے رہے, ایسے جا کے تو آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بٹ جنرل صاحب بڑے افسوس کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ کہہ دوں کہ وہاں نیٹو بیٹھا ہے, امریکنز تھے, اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. کوئی سوچ سکتا ہے کہ انڈیا وہاں پہ یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے اور ان کو پتہ نہ ہو؟ وہ اس میں ان کی مرضی رائے شامل رہی, اور اگر رائے شامل نہیں تھی تو کم از کم وہ آنکھیں بند کرتے تھے, ان کو اجازت دیتے تھے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ انہی کے سیکرٹری ڈیفنس چک ہیگل نے یہ ایک جگہ پہ ایک سپیچ میں کہا کہ انڈیا افغانستان سے یہ چیز کرتا ہے تب بھی پاکستان ہمیں تعاون نہیں کر رہا, کہ انڈیا وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ٹیررزم کرواتا ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ, یہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, خود سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے امریکنز کو نالج, ان کے نالج میں ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن وہ چونکہ ان کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ انڈیا کو ناراض. ٹھیک ہے, بالکل ایک بریک کی طرف چلیں گے. اب اس کے ریپرکشنز ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ زمبابوے کی جو ٹیم کا ٹور تھا وہ بھی کینسل ہو گیا. آگے جا کے ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ بھی پھر اسی طرح سے نظر آتی ہے نا, پھر ایک ڈیلیما میں, ایک کنفیوژن میں, جب پورا اسٹیٹ ہی ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن ایسے میں وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کی معاشی ترقی دشمنوں کو پسند نہیں, اب ان دشمنوں کو سے کیسے نمٹا جائے گا, اس پر کچھ ہمارے سیکیورٹی ایکسپرٹس ایک ضرور ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں. بٹ اگین کرنے والا کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے, اسٹیٹ کو سیکیور کرے. ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. وہ باقاعدہ اس کو آرکیسٹریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس اور شور شرابہ. لیاری والے پریس کانفرنس نہیں کرتے, لیاری کا کوئی ان کا اپنا میڈیا سیل نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت والے یا سپاہ صحابہ والے ہیں وہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی کوئی میڈیا سیل نہیں ہے کہ آ کے کوئی جسٹیفائی کریں. تو آپ کو صرف نظر آتا ہے وہاں پہ وہ جو میڈیا پہ آ کے واویلا مچا دیتا ہے, ہم کہتے ہیں جی صرف MQM کو پکڑے جا رہے ہیں, جبکہ ایسا قطعا نہیں ہے. جیسے شگری صاحب نے بتایا کہ میں تو ایکچوئل تعداد لیٹسٹ میں نے حاصل کی وہاں سے, تو وہ تعداد سامنے رکھے ہیں تو بڑا 19-20 کا فرق نظر آتا ہے کہ پیپل پارٹی والے بھی جو ایفیلیٹڈ ہیں وہ اتنے پکڑے. اچھا, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن ختم ہو جانا چاہیے کہ MQM کے خلاف آپریشن ہے, کیونکہ فیکٹ یہ ہے کہ تقریباً ہر طرح کے لوگ ہیں وہ پکڑے ہوئے اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے. دوسری جو چیز آپ نے بات کی را کی انوالومنٹ کی, اچھا جو را انوار نے کی پریس کانفرنس, انفیکٹ میرے خیال میں اس کی وقت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی نئی بات اس میں نہیں بتائی. اس نے جن لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اس نے کہا جی کہ یہ ان کا را سے تعلق رہا ہے, اور انہوں نے ایک نے 1992 میں جا کے, دوسرے نے 1994 میں جا کے ٹریننگ کی. یہ چیز ہمیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو 92 سے پتا تھا. جب 92 میں ہم نے پہلا آپریشن کیا تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو وہاں سے ٹریننگ کر کے آئے ہوئے تھے, اور یہ انہی میں سے ہیں. اب یا تو وہ کوئی ایسا پکڑتا جو یہ بتایا جاتا کہ جی یہ 2015 شروع میں جا کے ٹریننگ کر کے آیا ہے, تو آپ کہتے کہ آج کا لنک موجود ہے,
میرے اپنے ٹروپس لگے ہوئے تھے اس میں 92 کے آپریشن میں اس وقت کوئٹہ میں جی او سی تھا, وہاں سے بھیجے تھے ٹروپس. اس وقت ہمیں 3 کیریکٹرز کا پتہ چلا کہ یہ انڈیا سے ٹریننگ لے کے ہیں. ان میں ایک ریحان کانا تھا, ایک جاوید لنگڑا تھا, ایک معین ٹنڈا تھا, اس طرح کے نام تھے کچھ لوگوں کے, اور یہ تینوں اس وقت انڈیا بھاگ گئے تھے. اچھا. بعد میں جاوید لنگڑا وہاں رہ گیا اور یہ غالباً ریحان آیا واپس, تو یہ مارا گیا کسی مقابلے میں, یہ کچھ اس طرح ہوا. پھر میرے ٹروپس واپس آ چکے ہوئے تھے. یہ بعد میں آپریشن ایبرپٹلی ختم کیا کیونکہ کولیشن پارٹنر تھے نون لیگ کے یہ. تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ بات پرانی تھی کہ اس زمانے سے ان کا لنک موجود تھا. اچھا, اب بعد میں جب آپ ثبوت کی بات کرتے ہیں کہ جی ابھی را کا ذکر آ گیا, ثبوت کہاں, پہلے ہم جو اینالسٹ تھے وہ تو صرف قوائف جو سامنے آتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو الطاف حسین کی تقریریں ہیں جو کہ انہوں نے مختلف وقتوں پہ کی ہیں. ایک انڈیا میں بھی کی ہوئی تقریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کا بننا یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے اور اس کو یہ ہمارے ڈویژن آف بلڈ کر دی اور یہ کر دی. اچھا, اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن آپ اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ ٹارگٹ انالیسس کروں, آپ کے مہران بیس پہ اٹیک ہوا, آپ کے مناس بیس پہ اٹیک ہوا, مہران بیس پہ جیٹ فائٹرز کھڑے تھے اور طالبان جا کے آپ کے اورین ایئر کرافٹ جو ہے ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, جیٹ فائٹر کو نہیں کرتے. اورین سے طالبان کو کیا خطرہ ہے؟ اورین صرف سب مرین کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اس کو ٹارگٹ کسی نے اسائن کیا ہے, اس کو فوٹوگراف مہیا کی ہیں, اس کو گائیڈنس دی ہے. اسی طرح مہران یہ جو مناس بیس تھا جو کامرا میں کیا, اس میں وہ سیدھا جاتے ہیں اور جا کے وہ فائر کرتے ہیں راکٹس اس پہ ایویکس کے اوپر جو کہ ہمارے یہ ایئر کرافٹ کو ہوا میں گائیڈنس دینے والے ایئر کرافٹ ہیں. جنرل صاحب اگین یہ بڑے منظم طریقے سے کیے جا رہے ہیں اور بار بار یہ دہشت گرد آپ کو باور کرانے کہ یو بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ یو ناٹ کیپیبل آف پرووائڈنگ سیکورٹی. ہاں, یہ مطلب دوسری طرف آپ کو یہ بھی ہے, لیکن نہیں, اور اگر ہم بڑے سالوں بعد اگر ہم ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ را ہے, ہمیں انٹرنل تھریٹس ہیں یا ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ انڈیا اسپیسیفک چیزیں تھیں, اورین سب مرین کے خلاف ایویکس ایئر میں آپ نے استعمال کرنے ہیں, چنانچہ یہ ٹارگٹ اسائن آپ نے کیے. پھر جب یہ کراچی کا واقعہ ہوا ایئرپورٹ کا, اور جب اس کے بعد آپ نے ضرب عزم لانچ کی تو اس وقت بھی آپ نے یہ واویلا نہیں مچایا کہ انڈیا باوجود اس کے کہ ان لوگوں سے وہ انجیکشنز اور چیزیں نکلی, وہ ویپنز نکلے جو کہ انڈیا میں صرف انڈیا اسپیسیفک انہی کے سپاہی یوز کرتے ہیں, ان کے لوگ یوز کرتے ہیں, وہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی اور انہوں نے دکھائی. اس کے باوجود یہ الزام نہیں کھڑا کیا گیا جب تک کہ ہمیں کوئی پراپر پروف نہیں ملے. اور پراپر پروف ملنے شروع ہوئے ہیں یہ پشاور کے اسکول کے واقعہ کے بعد. اس میں آپ نے انٹرسیپٹس لی ہیں, اس میں آپ نے یہ جو ان کے ٹیلی فونز کی کنورسیشنز ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں, وہ جا کے اشرف غنی کو سنوائی ہیں, وہ آپ نے وہاں پہ ان کو نیٹو والوں کو دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اجیت ڈوبل جو ان کا نیشنل سیکورٹی کا انچارج ہے, اس کی بعض جگہوں پہ یونیورسٹی میں اس نے تقریریں کی یا کچھ جگہوں پہ اس نے ایڈریس کیا, وہ جو اس کی چیزیں ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں اور وہ آج انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہوئی ہیں. وہ ڈیلی میل والوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہیں, جبکہ ڈیلی میل کو کہیں سے وصول ہوئی. اس نے غالباً جو مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی چائنیز اسٹوڈنٹ سے اس نے لی ہیں. اچھا, وہ اس میں وہ جی ڈوول واضح کہتا ہے کہ ہم اگر پاکستان ان طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے یا یہ کسی ٹیررسٹ کو دیتے ہیں, اگر 1000 روپیہ یا 1 لاکھ دیتے ہیں تو ہم 18 کروڑ دے سکتے ہیں ہم کو. یہ ان کو پاکستان کو سمجھنا چاہیے. سو وہ پیسے کا بھی اس میں بتاتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, سیکٹریل ایشو کی بھی بات کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو آپ پھر باقی ثبوت تو وہ حکومت کے پاس آفیشلی موجود ہوں گے, لیکن یہ تو ایک پبلک نالج کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک ان کا عربی چیف ہے, میں اس کا نام بھی بھول گیا, اس نے بھی کہا, اس نے اسٹیٹمنٹ, یہ وی پی سنگھ ہے, وی پی سنگھ جس نے کہا کہ بلوچستان میں ہم کرا رہے ہیں. تو اس نے کہا جی ہم نے تو باقاعدہ کیا کہتے ہیں وہاں پر سیل قائم کیا اس کام کے لیے. وہ ایڈمٹ کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن ہم کہہ نہیں رہے, ہمیں کہنا چاہیے, اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا. لیکن کہنے کے بعد ایکشن ابھی بھی لیک کرتا ہے نا. ہم وی ڈن ود دی ٹاک. پوائنٹ یہ کہ اب ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جو انفارمیشن آ رہی ہے, راو انوار نے, میں سر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس نے
اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جی ریسنٹلی بھی کچھ لوگ گئے اور اس کو نام بھی بتائے تھے. میرا خیال ہے ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو نگیٹ کرنا یا اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. بٹ شکری صاحب جہاں پر آرمی چیف کلیئرلی بول دیتے ہیں کہ اگر را کی انوالومنٹ ہے اس چیز میں یا ٹریسز آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی پولیٹیشین نے ابھی تک سپورٹ کیا اسٹیٹمنٹ کو؟ کس کی؟ یہی آرمی چیف کی یا را کی انوالومنٹ کی؟ اب مجھے نہیں پتا یہ پولیٹیکل لیول کے اوپر کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ آئی, اب فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی داعش کی انوالومنٹ ہے یا اور ڈی جی ISI جب بھاگے جاتے رہے افغانستان, یہ ثبوت کے ساتھ جاتے رہے, ایسے جا کے تو آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بٹ جنرل صاحب بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ دوں کہ وہاں نیٹو بیٹھا ہے, امریکنز تھے, اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. کوئی سوچ سکتا ہے کہ انڈیا وہاں پہ یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے اور ان کو پتہ نہ ہو؟ وہ اس میں ان کی مرضی رائے شامل رہی, اور اگر رائے شامل نہیں تھی تو کم از کم وہ آنکھیں بند کرتے تھے, ان کو اجازت دیتے تھے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ انہی کے سیکرٹری ڈیفنس چک ہیگل نے یہ ایک جگہ پہ ایک سپیچ میں کہا کہ انڈیا افغانستان سے یہ چیز کرتا ہے تب بھی پاکستان ہمیں تعاون نہیں کر رہا, کہ انڈیا وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ٹیررزم کرواتا ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ, یہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, خود سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے امریکنز کو نالج, ان کے نالج میں ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن وہ چونکہ ان کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ انڈیا کو ناراض. ٹھیک ہے, بالکل ایک بریک کی طرف چلیں گے. اب اس کے ریپرکشنز ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کیونکہ زمبابوے کی جو ٹیم کا ٹور تھا وہ بھی کینسل ہو گیا. آگے جا کے ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ بھی پھر اسی طرح سے نظر آتی ہے نا, پھر ایک ڈیلیما میں, ایک کنفیوژن میں جب پورا اسٹیٹ ہی ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن ایسے میں وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کی معاشی ترقی دشمنوں کو پسند نہیں, اب ان دشمنوں کو سے کیسے نمٹا جائے گا, اس پر کچھ ہمارے سیکیورٹی ایکسپرٹس ایک ضرور ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں. بٹ اگین کرنے والا کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے, اسٹیٹ کو سیکیور کرے. ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ. اور بریک سے پہلے ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ ایچ ایکٹ آف وائلنس دی انیمی گرو اسٹرانگر, جس طرح سے یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان میں, اور اب چونکہ ہم ہائی لائٹ بھی کر پا رہے ہیں کہ کون انوالو اس چیز میں ہو سکتا ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اینڈ وی نیڈ ٹو سی ایکشن بینگ ٹیکن. شکری صاحب, میں بریک کے بعد یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو سپرنٹینڈنٹ اعجاز حیدر کا قتل ہوا کراچی میں, اس کے بعد نواز شریف صاحب کے طرف سے جو ہے وہ ایز یوزول مطلب ایک مذمتی بیان آ جاتا ہے, کنڈولنسز چلی جاتی ہیں ان کی فیملی تک, اور اس کے بعد ایک اور انٹیروگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے. یہ جو تمام جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں, یہ کیوں نہیں کسی نتائج تک پہنچ پاتی؟ سب چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں مذہب کے نام پر جو ہے نفرت پھیلائی جا رہی ہے, ہمیں پتہ ہے فنڈنگ کون کر رہا ہے, سب کچھ پتہ ہے سر, اس کے باوجود بھی ایکشن نہیں دیکھتے. اب یہ تو ایکشن پلان کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو کرتے نہیں ہیں, اور میرا خیال اس کے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. اور میں نے آپ سے جو لانگ ٹرم کی جو بات کی وہ تو یہی ہے کہ سارے اسٹرکچر کو آپ ٹھیک کرنا ہے, آپ نے امپورٹنس دینی ہے. بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم لوگوں نے امپورٹنس نہیں دی ہے, یہ جو ہماری بنیادی ڈیوٹی ہے. ریاست جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ آپ کی, میری اور سب کی جان و مال کی حفاظت کرے گا. اور اگر وہی نہیں کرتا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے روڈز, ہمیں نہیں چاہیے ڈیولپمنٹ. اگر میرے بچے اور میں محفوظ نہیں ہوں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بجلی پانی نہیں چاہیے, مجھے پہلے اپنی جان کی اور مال کی حفاظت چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے, اگر اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کو تھوڑا سا ذرا اس میں جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ یہاں کر کے آپ کے اسٹرکچر کو اگر ٹھیک کریں تو پاکستان میں امن آ سکتا ہے. یہ ناممکن بات نہیں ہے, لیکن ہماری کمزوری, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دشمن جو ہم پہ وار کرتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے. بٹ شکری صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان, ابھی ہم دوسرے پہ بھی بلیم کرنے سے پہلے ہم یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہمارے اداروں میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں, جو ہم نے بات کی تھی کہ جی پولیس ہی ہماری جو ہے وہ اتنی پولیٹیسائز نظر آ رہی ہے. جب میں نے بات کی کہ آپ اس کو سارے کو کیا کہتے ہیں, ری ویمپ کریں, اسٹرکچر کو ٹھیک کریں, تو مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. بٹ اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو پھر کس کی طرف دیکھا جائے گا؟ یہی ہے نا مسئلہ سارا, یہی ہے. اور اس وقت ہو یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی سچویشن یہ ہے کہ صرف ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے, اور وہ فعال ہے, وہ ہے آرم فورسز, اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر اب سارا بوجھ آ جاتا ہے. ہم نے باقی سب کو اسٹرکچر کو بالکل برباد کر دیا اوور دی ایئرس.
آپ کو اسلام آباد میں وہ ایس ایس پی صاحب جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا. شگری صاحب لیکن آپ جب آئی جی تھے سندھ کے، آپ جب ڈی آئی جی تھے، مجھے بتائیں آپ کے ٹائم میں کیا جو آکیوپائی ہمیں ہوتی ہوئی پوزیشنز نظر آتی تھیں، کیا وہ میرٹ پہ ہوتی تھیں یا کیا وہ بیک ڈور کے تھرو ہو رہی ہوتی تھی؟ 100% میرٹ پہ ہوتی تھی. میرٹ پہ آئی ریفیوز، کیونکہ بات ساری ہے، یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک بات ضرور تھی کہ مجھے اجازت تھی کہ اپنی مرضی کا، میں ڈی آئی جی تک میں اپنی مرضی سے لگاتا تھا. اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہے، یہ اتھارٹی نہیں ہے اب آئی جی کے پاس. اتھارٹی اس لیے نہیں ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا بھی ایک قصور ہے، ہماری پولیس لیڈر کو چاہیے کہ دیر از اے ہائر لائلٹی، اور لائلٹی از ٹو دا اسٹیٹ، دا لائلٹی از ناٹ ٹو دا گورنمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہماری پولیس لیڈرشپ کو چاہیے. تکلیف بھی اٹھائیں گے، پریشانی بھی ہوگی، او ایس ڈی بھی بنیں گے، ٹرانسفرز بھی ہوں گی، لیکن دے مسٹ اسٹینڈ فار دی پرنسپلس. اور یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سارٹ آف پریز مائی سیلف، لیکن آئی ہیو سفرڈ. جنرل صاحب، لیکنگ پولیٹیکل ول اس وقت ایک میجر ایشو نظر آ رہا ہے پاکستان میں. ہر چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں، جب یہ سانحہ کراچی میں ہوتا ہے، آپ کی اے پی سی اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہے، لنچ کی طرف سارے پولیٹیشنز چلے جاتے ہیں، آپ کے آرمی چیف جو ہے سب سے پہلے پہنچتے ہیں کراچی کے سانحے پہ. کیا ہر چیز کے لیے کیا ہم اس آرم فورسز کی طرف ہی دیکھیں گے؟ نہیں، جیسے شگری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کا بیسک ادارہ تو آپ کا پولیس ہی ہے، جس نے امپلیمنٹیشن آف لا دیکھنی ہے ملک میں، اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ انہوں نے دینا ہے. اس فورس کو فعال بنانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ بنانی خاصی مشکل نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دی ایئرز اس میں اپنے لوگ اتنے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ اتنی دنیا بھرتی کر دی ہوئی ہے، آپ ان کو کہاں رکھیں گے اور کیا کریں گے ان کا. یہ صرف ایک پولیس کا نہیں مسئلہ، یہ حکومتوں کے جنہیں ہم کہتے ہیں ایسے ادارے جو کہ آپ کے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ بے شک آپ کے بجلی بنانے والے ادارے ہوں، یا آپ کے پانی سپلائی، واٹر سپلائی کے ادارے ہوں، یا پی آئی اے جیسے ہے، ان میں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے وہ اوور سٹافڈ ہیں، اور وہ لوگ وہی ہیں جو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ مختلف وقتوں پہ آپ نے بھرتی کیے ہیں. اچھا، وہ مافیاز بنے ہوئے ہیں، وہ نوکریوں پہ آتے نہیں ہیں لیکن تنخواہیں لیتے ہیں، اور اگر ہڑتال کرنی پڑ جائے تو وہ سارے موجود ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بٹ جنرل صاحب انفارچونیٹلی پاکستان ہیز بین رینٹڈ آؤٹ ٹو دیز منی مافیاز. آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑی چیز تو ہے کہ جی سیکیورٹی کمپنیز، آپ کا اسٹیٹ جو ہے اتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، جو جس کی رسپانسبلٹی ہمیں سیکیورٹی دینا، آپ کی سیکیورٹی کمپنیز کرایہ پہ رکھا ہوا ہے معاملہ. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ جنرل صاحب ایک سیکنڈ کا میں چاہوں گی، آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی، بلکہ راؤ انوار صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کر چکے ہیں. راؤ انوار صاحب تھینک یو سو مچ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. میں جاننا چاہوں گی سر، آپ ہیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ابتدائی تحقیقات، مجھے بتائیں گے کہاں تک پہنچی ہیں یہ تحقیقات، اور کیا عوام اس بار کوئی نتائج دیکھیں گی ان تحقیقاتی ٹیمز اور تحقیقاتی رپورٹس کی؟ جی ہاں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا ابھی تک جو ہے یہاں دوبارہ واپس ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، اور لیکن میں اپنے طور پہ ان کو ہیلپ کر رہا ہوں، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے، کافی کوشش کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں تک ہم کافی چیز کچھ بتانے کے قابل بھی ہوں گے، اور کافی بہتر کوئی چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. راؤ انوار صاحب مجھے بتائیں، صفورہ گوڈ کا جو یہ علاقہ ہے، یہاں بار بار اٹیکس ہوئے، کراچی یونیورسٹی بڑے اطراف میں ہے اس روڈ پہ، کراچی یونیورسٹی کے باہر بس پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا جاتا ہے، آپ کی کانوائز کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سیکیورٹی یہ نہیں کہہ سکتا گوڈ کے علاقے میں سیکیورٹی موجود نہیں ہے یا آفیسرز موجود نہیں ہے. دن دہاڑے 6-7 دہشت گرد آتے ہیں، کھلے عام 9:30 بجے کے قریب آ کے بس میں سوار ہوتے ہیں، پوائنٹ بلینک سب کو مارا جاتا ہے اتنا بے رحمی سے، اور کوئی پولیس اہلکار نہیں نظر آتا، قریب میں بھی کوئی رینجر اہلکار نہیں نظر آتا. کہاں کوتاہی دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک بات تو ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، کوتاہی وہاں ایک تو یہ وہاں ایک پولیس کی چیک پوسٹ ہے، لیکن مجبوری یہ کہ نفری نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کیوں نہیں تھی؟ ہم تو سوال کریں گے کیوں نہیں تھی. وہ اس لیے کہ کمی ہے بہت زیادہ نفری کی. تو آپ جب ایس ایس پی تھے، آپ لوگ نے یہ بات ریز کیوں نہیں کی کہ پولیس کی نفری ابھی بھی بہت محدود ہے، بہت کم ہے کراچی میں؟ یہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، ہمارے لیٹر گئے ہیں، ساری چیز گئی ہے، اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے پولیس کی نفری جو تھانوں میں ایک زمانے میں افضل علی شگری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ڈی آئی جی بھی رہے ہیں اور آئی جی بھی، تو تھانوں میں اس زمانے میں 200-250 لوگ ہوا کرتے تھے اور اتنا کرائم بھی نہیں تھا. اب وہ نفری جو ہے 40 یا 50 کی رہ گئی ہے، اور 24 گھنٹے اس سے کام لیا جاتا ہے. اس میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی لیو پہ ہوتا ہے، کوئی میڈیکل لیو پہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں کافی مشکلات ہیں.
کیا آپ لوگ پہ کسی قسم کا پریشر ہے؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ لیکن نہیں، ایسا تو کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے. اب خیر آپریشن ہو رہا ہے، پریشر میں پھر پریشر اگر نہ ہو تو پھر کام صحیح طرح کرے گی نا پولیس. جی جی بالکل، ایسا کوئی پریشر نہیں ہے کسی کرمنل کو پکڑنے کے لیے یا اس کو کوئی چھڑوانے کے لیے. کوئی نہ تو پولیٹیکل پریشر ہے، نہ کوئی ایسا کوئی پریشر ہے کہ جی پولیس کو یہ پریشر آتا ہو کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو بند کر دیں. ایسی کوئی چیز نہیں. پر اس کے باوجود بھی سر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے کراچی میں اور بار بار تھریٹس آ رہی ہوتی ہیں، ہم کچھ عمل درآمد نہیں کرتے، کوئی ایکشن نہیں لیتے. تھینک یو سو مچ راؤ انوار صاحب. پریشر اور راؤ انوار صاحب بھی جو ہے جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کچھ عرصے پہلے کی تھی اور جہاں پر ہم نے بات کی کہ انڈر پریشر ہی تھا. اگین سر ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے جو کہ ہم نے بات کی کہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے پاکستان میں، پولیٹیکل ول کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کرے کہ تھریٹس جو ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ ہے یا انٹرنل تھریٹ ہے، ہمیں جو تھریٹس موصول ہو رہی ہیں ہم اس کی صرف اطلاع نہ دے رہے ہوں، ہم اس پہ کوئی بر وقت ایکشن بھی لیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے پریشر کی بات کی نا، پریشر یہ ہے کہ یہ راؤ انوار جو ہے اس کو پریشر میں ہٹا دیا، اس نے ہم نہیں مانی. بس یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ نہیں مانتے تو آپ کو ہٹا دیتے. بالکل. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شکری صاحب. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. ہم ضرور اس پہ مسلسل بات کریں گے جب تک حکومت کی جانب سے ہم کوئی ایکشن، ایک عملی قدم جو ہے نہ دیکھیں، اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس پلان نہ دیکھیں اور ایکشن نہ دیکھیں. موسٹ امپورٹنٹلی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہماری ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.